السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ببانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حقہ ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم جیسی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ جاننے سمجھنے بوجھنے کے باوجود قرآن سے اعراض اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پس پشت ڈالنا۔ جب قرآن آیا اس کے اولین مخاطب وہ لوگ تھے جن کو لوگ بدو کہتے تھے، جاہل نہیں اجہل کہتے تھے، لیکن جب ان لوگوں نے قرآن سے رابطہ پیدا کیا، رسول سے تعلق پیدا کیا، تو وہ بدو اس سے تعلق کے بعد انسانوں کے قائد، رہنما اور استاد بن گئے۔ لیکن بد نصیبی ہے کہ آج جب کہ علم آسمانوں تک پہنچا ہوا ہے، اس سے تعلق رکھنے والے لوگ اتنے بد نصیب ٹھہرے ہیں کہ ان کی بد نصیبی کو کسی پیمانے سے ماپا نہیں جا سکتا۔ اور پھر بد نصیبی پہ بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے کبھی غور بھی نہیں کیا کہ اس بد نصیبی سے نجات کس طرح مل سکتی ہے۔ اس کے لیے انسان کو قربانی دینے کی سوچ پیدا کرنی چاہیے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشہیر کے لیے اس ضابطۂ حیات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ شاید کوئی قائد، کوئی رہنما ایسی قربانی نہ دے سکا۔ قربانی ایک جذبہ سے دی جاتی ہے، اور جذبہ ساتھ کا ہو تب، محض جذبہ لیے پھرے انسان تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آدم کی اولاد میں ایک قربانی پیش کی گئی، اس قربانی کا آج تک کوئی جواب نہیں، اور اس کا آج تک کوئی ہمسر نہیں۔ وہ قربانی اللہ کے محبوب نبی ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور ایک قربانی اس کے سینکڑوں سال بعد مدینہ کی سرزمین میں ایک شخص نے پیش کی
ایسی لازوال قربانی کہ ایسی قربانی آدم سے لے کر نبی رحمت تک، وہاں سے لے کر آج تک کوئی انسان پیش نہیں کر سکا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کو قربان کرنا تھا، یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کا محمد رسول اللہ کو دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ تھا۔ بہت ساری مظلومیت سے بھری داستانیں، کوئی واقعی مظلومیت ہے اور کسی میں رنگ بھر دیا گیا ہے، لیکن یہ بات تاریخ کا دامن اور اوراق تاریخ بتلاتے ہیں کہ مظلوم بہت ہیں، لیکن آسمان کی نیل گوں چھت نے عثمان سے بڑھ کے کائنات میں دوزہ کوئی مظلوم نہیں دیکھا۔ اس زمین کی دھرتی نے اپنی آنکھوں سے ایسا مظلوم نہیں دیکھا، اور تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ آسمان و زمین کی بات نہیں، تاریخ کا دامن بانجھ عورت کی کوکھ کی طرح خالی ہے ایسی مظلومیت اور ایسی قربانی سے، جو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے دی تھی۔ قربانیاں تو بہت ہیں، ذکر بھی بہت ہے، لمبے چوڑے ذکر، لمبی چوڑی کہانیاں، لمبی چوڑی باتیں، لیکن سب کچھ اپنی جگہ پہ حقائق جو بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ قربانی وہ جو محمد رسول اللہ کے اس دوہرے داماد نے اسلام اور مسلمان کے لیے دی ہے۔ رحمت کونین علیہ السلام نے عثمان ذو النورین کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ عثمان، ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ تمہیں آزمائیں گے، اس آزمائش میں پورا اترنا کامیابی کی وہ علامت ہوگی کہ تجھ سا وہ شرف اور وقار کوئی دوسرا انسان پا نہیں سکے گا۔ رحمت دو عالم علیہ السلام تشریف فرمائیں، بیمار ہیں، آخری وقت ہے، ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں سے کسی کو بلاؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے۔ اللہ کے نبی، ادعو لک ابو بکر، یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ابو بکر سے بڑھ کے دنیا میں کوئی دوسرا انسان نہیں، محبوب، مقبول، جانثار، فداکار، اس جیسا کوئی نہیں۔ سیدہ طاہرہ نے سمجھا کہ اللہ کے نبی جو اس وقت کس کو بلا رہے ہیں کسی خاص آدمی ہی کی بات ہوگی، تو کہا ادعو لک ابو بکر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش ہیں، کچھ عرصہ خاموش دیکھا۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں فعرفت انہ لا یرید کہ اللہ کے نبی کو اس وقت ابو بکر کی ضرورت نہیں۔ فقلت ادعو لک عمر، اللہ کے نبی عمر کو بلاؤں؟
یہی شیخین ہے نا، اسلام کی پہچان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کی شمع۔ اللہ کے نبی پھر خاموش ہیں۔ صدیقہ کہتی ہے میں نے سمجھا کہ عمر کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی آدو لقا علی، علی کو بلاؤں؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ خاموش ہیں۔ پھر عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی آدو ابن عفان، عفان کے بیٹے کو بلاؤں؟ رحمت کائنات نے سر اٹھایا، شاطرہ نام، اس کو بلاؤ۔ صدیقہ کہتی ہیں کہ ان کو پیغام بھیجا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ تمہارے منتظر ہیں اور تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے عثمان ذو النورین نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے۔ عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب عثمان آئے، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ ایک طرف ہو جاؤ، میں ایک طرف ہو گئی۔ رسول ثقلین عثمان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور اس سے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، آہستہ آہستہ سرگوشی کی صورت میں۔ میں دیکھتی ہوں لون عثمانہ یتغیر، اللہ کے نبی جب جب بات کرتے ہیں عثمان کا رنگ متغیر ہوتا جاتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، عثمان ذو النورین نے سنی، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوا کیا، کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک وقت آیا کہ ارشاد فرمایا عثمان اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائیں گے، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَلَا خَلَهُ فَلَا تَقْلَهُ لِظَالِمٍ، اللہ تمہیں قمیص پہنائیں گے، منافق جو کلمہ توحید و رسالت پڑھتے ہوں گے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوں گے، بلکہ منافق اسلام کو تکلیف دینے والے، دکھ پہنچانے والے، اسلام کو مصیبت میں مبتلا کرنے والے لوگ تم سے مطالبہ کریں گے الا خلعہ، اسے اتارنے کا۔ تو فرمایا اس کو اتارنا نہیں، کسی ظالم کے لیے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ذو النورین کے معرفت ہمیں بتلایا کہ ایسا وقت آئے گا جب لوگ نام اسلام کا لیں گے، کلمہ پڑھتے ہوں گے، لیکن کلمہ پڑھنے کی بنا پہ وہ مسلمان تو کہلائیں گے لیکن اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں، وہ منافق لوگ ہیں۔ بڑی شہادتیں ہیں، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہادتوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن جس طرح شہادت کا تذکرہ عثمان ذو النورین کا کیا ہے کسی دوسرے کا نہیں۔ اور ان کے خلاف بغاوت کرنے والے، تلوار نکالنے والے، غدر کرنے والے، ان لوگوں کو جس طرح واش گاف نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور ان کو ظاہر کیا ہے، کسی شہادت کے لیے نہیں، کسی انسان کے لیے نہیں۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ عثمان کی شہادت اسلام سے وہ تعلق رکھتی تھی جو تعلق کسی دوسری شہادت کا نہیں تھا۔ عثمان وہ انسان تھا جس نے اپنے قاتلوں کے سامنے تلوار نہیں لہرائی، ساتھی موجود تھے، احباب موجود تھے، کٹنے والے موجود تھے، درخواستیں کرنے والے موجود تھے، لیکن رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے
اپنی جان بچانے کے لیے تلوار میان سے نہیں نکالی اور نکالنے والوں کو حکم دیا کہ نیاموں میں کر لو. آدم سے لے کر رحمت کائنات تک آپ تحقیق کریں, خوردبین سے دیکھیں, کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گا کہ اس کے خلاف اقدامات کیے جائیں تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے تلوار نہ اٹھائے. یہ تنہا انسان ہے جس نے جرم کوئی نہیں کیا, جس کی غلطی کوئی نہیں. لوگ قتل کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ قتل ہونے کو تیار ہے, تلوار اٹھانے کے لیے تیار نہیں. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کا ذکر یوں کیا کہ صحابہ بھی اس بات سے آگاہ ہیں کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو اس بات کی خبر دی ہے کہ تجھے اللہ آزمائیں گے. اگر تو آزمائش میں پورا اترا تیرے سر پہ وہ تاج رکھا جائے گا, کوئی دوسرا شہید اس کا حقدار نہیں ہوگا, تنہا تو ہوگا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عثمان ذو النورین کی شہادت کا تذکرہ کیا ہے, حالات کا تذکرہ کیا ہے, وہاں کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے خلاف غدر کرنے والے, نفاق کو زہر کرنے والے, اسلام کو نقصان پہنچانے والے لوگوں کی بھی نشاندہی کی ہے. آپ تحقیق کریں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی شہید کے لیے اس انداز سے اس کی شہادت اور متعلقہ لوگوں کو بیان نہیں کیا جیسے عثمان ذو النورین کی ہے. دیکھیں, کوئی شہادت ایسی نہیں ہے, تنہا ایک شہادت ہے عثمان ذو النورین کی, جس کو تاریخ کے اوراق نے اپنے اندر محفوظ کیا ہے, اور اس انداز سے کہ کوئی دوسری شہادت تاریخ اوراق میں ایسی نہیں ہے. ارشاد فرمایا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام, کہا کہ کچھ لوگ مدینہ کا حصار کریں گے, ذی المروہ کے مقام پہ, ذی شوف کے مقام پہ, الاحوص کے مقام پہ. یہاں جو لوگ آ کے خیمہ زن ہوں گے, یہاں جو لشکر آ کے بیٹھیں گے, ان مقامات پر بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ذو النورین کی شہادت سے 25 سال پہلے اس بات کا اعلان کر دیا تھا, عثمان تمہیں آزمایا جائے گا, آزمائش میں کامیاب بننا کہ تیری کامیابی پہ محمد بھی فخر کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 3 مقامات پہ لشکر خیمہ زن ہوں گے, اور وہ لشکر ملعون ہیں. اللہ کے نبی نے ان کے اسلام کی چادر کو تار تار کیا, بتلایا کہ عثمان کے خلاف اقدامات کرنے والے مسلمان نہیں بلکہ اسلام کے پردہ میں منافق چھپے ہوئے ہیں. یہ ظاہر ہو جائیں گے جب عثمان ذو النورین کا دور خلافت آئے گا اور عثمان کی شہادت کا وقت آئے گا. ایک وقت آیا کہ مدینہ کا حصار ہوا, ان مقامات پہ یہ لوگ آئے, مسجد نے ادھم مچایا, عثمان ذو النورین کو مسجد سے بے دخل کرنے کی کوشش کی. عثمان وہاں موجود ہیں, اٹھے
عصر کی نماز کے بعد منبر پہ آئے اور کہا ایھا الناس، او لوگو، واللہ ان اہل المدینہ لیعلمون انکم ملعونون علی لسان محمد، اور تم وہ بد نصیب انسان ہو جن کے متعلق زبان وحی ترجمان نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس مقام پہ آنے والے لوگ اللہ کے نزدیک ملعون لوگ ہیں، قابل نفرت لوگ ہیں۔ اللہ کو ان سے نفرت ہے، مسلمان ان سے نفرت کریں گے۔ جن کے سامنے محمد الرسول اللہ نے بیان کیا، تو یہ مدینہ کے پاسی جانتے ہیں۔ عثمان بن نورین کے یہ الفاظ سنے، پریشان ہو گئے، خلفشار ہوا، تو تکرار ہوئی، ایک دوسرے کو لوگ پکڑتے ہیں۔ محمد بن مسلمہ اٹھتے ہیں کہ دیکھو، یہ اگر عثمان بن نورین نے کہا ہے تو یہ اس لیے نہیں کہا کہ تم لوگ اس کے خلاف اقدام کرنے آئے ہو، بلکہ میں اس بات کا شاہد ہوں، انا اشہد بذالک، میں نے ان کانوں سے محمد الرسول اللہ سے سنا ہے کہ یہاں ٹھہرنے والے لوگ ملعون ہیں۔ آسمان سے قرآن آتا ہے، جبریل محمد الرسول اللہ پہ اتارتا ہے، رحمت کائنات محمد الرسول اللہ کے زبان سے قرآن کے الفاظ نکلتے ہیں۔ تحریر کرنے کے لیے جو قلم حرکت میں آتا ہے، جو ہاتھ حرکت میں آتا ہے، وہ زید بن ثابت کا ہے، اور زید بن ثابت کرتے ہیں انہو فی کتاب، ان لوگوں کے ملعون ہونے کا ذکر اللہ نے کتاب میں کیا ہے۔ کہاں کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن بیان کرتے ہیں، زید لکھتے ہیں، ان کو کیسے علم ہے؟ ہو سکتا ہے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن بیان کیا ہو، کوئی ایسی آیہ مقدسہ بھی سامنے آئی ہو جس کے متعلق نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد فرمایا ہو، جس کی بنا پہ زید بن ثابت کہتے ہیں انہو فی کتاب، یہ تو اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ وہ کون تھے؟ ان کی حیثیت کیا تھی؟ ان کی شناخت کیا تھی؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان ذو النورین نے اعلان کیا اس کا، خراشان ہوا، سنگ باری ہوئی، لیکن اس بات کی شہادت دینے والوں نے شہادت دی، اور مدینہ کا ہر ذی شعور آدمی جانتا ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تین مقامات پہ کھڑے آنے لوگ، وہ لشکر، وہ خیمہ زن، ملعون لوگ ہیں اللہ کے نزدیک۔ عثمان ذو النورین زخمی، گھر لے گئے، یہ لوگ بکھرے ہیں۔ ایک ٹولہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے، سلام کی، ارشاد فرمایا یہاں سے نکل جاؤ، امیر المومنین عثمان ذو النورین کے خلاف اقدامات کر کے آئے ہو؟ حضور ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے، اور کہا تم میری محفل سے نکل جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ سبب کیا ہے جناب؟ ارشاد فرمایا میرے آقا نے کہا تھا انا جیش ذی المروۃ وذی خشب ملعونون علی لسان محمد، میرے آقا محمد رسول اللہ نے اس لشکر کو ملعون کہا تھا جو ان مقامات کے آپ پہ کھڑا ہوگا۔ تم ملعون ہو اور میرے سامنے اپنی شکل لے گئے، دور ہو جاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پہ لعنت کیا اور تم واقعی ملعون لوگ۔ علی المرتضیٰ نے اس انداز سے ارشاد فرمایا کہ پریشان ہو گئے، محفل کو چھوڑا، مجلس کو چھوڑا۔ یہ مصری تھے، بصری لوگ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کرتے تھے، یہ علی المرتضیٰ کو بڑا پسند محبت کرتے تھے ان کے ساتھ، عقیدت کی بنا پہ یہاں تھا، لیکن عقیدت کو پاش پاش کر دیا علی المرتضیٰ نے یہ بتلا کے کہ تمہارے متعلق پہلے ہی کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم ملعون لوگ ہو،
اور منعون لوگ علی کی مجلس اور محفل میں نکل جاؤ یہاں سے. طلحہ کے پاس گئے، بصری، مصر، بصرہ، کوفہ، 3 مقامات کے لوگ عبداللہ بن سبا کی سازش کی بنا پہ عثمان ذو النورین کے خلاف اکٹھے ہوئے بغاوت کو. اور ان کی بد نصیبی ہے کہ ان مقامات پہ آ کے ٹھہرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں جن مقامات پہ کھڑے ہونے والے لوگوں کو نبی کائنات نے ملعون قرار دیا ہے. طلحہ کہتے تو کس طرف آئے؟ جناب ہم آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں، آپ سے پیار کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے. مجھ سے؟ ہاں جی. فرمایا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، طلحہ تم سے نفرت کرتا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے کانوں سے اپنے آقا سے سنا ہے جو اس مقام پہ آ کے خیمہ زن ہوں گے وہ ملعون لوگ ہیں. نکل جاؤ میری مجلس سے. تم اللہ کے نزدیک بھی ملعون ہو، تم محمد رسول اللہ کے نزدیک بھی ملعون ہو، اور تم ہمارے نزدیک بھی ملعون ہو. تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تم سے نفرت کرتا ہوں. چلے جاؤ. زبیر کے پاس آتے ہیں، کوفی. جناب ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، عقیدت بہت ہے، پیار بہت ہے. ارشاد فرمایا عقیدت پیار تمہیں ہوگی، لیکن تمہاری عقیدت اور پیار کے جواب میں میرے پاس تمہارے لیے پیار نہیں ہے، بلکہ میرے پاس تمہارے لیے نفرت ہے. نکل جاؤ میری مجلس سے. تم لوگ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملعون ہو، اور کسی ملعون آدمی سے محمد کے صحابہ کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش کر کے آئے، جن کو رب کے نبی نے کہا 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 24-25 سال پہلے کہ جو لوگ یہاں لشکر آئے گا، خیمہ زن ہوگا، وہ ملعون لوگ ہیں. اور یہ ملعون کون ہے؟ جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے جمع. ان باغیوں کو محمد رسول اللہ نے ملعون قرار دیا ہے اور ان کو منافق قرار دیا ہے. اذا ارادک المنافقون علی قولہ. عثمان سن لو، بعض لوگ بغاوت کرتے ہوئے تیری خلافت کو چھیننے کے لیے آئیں گے، لیکن یہ وہ قمیص ہے جو اللہ نے اپنی رحمت سے تجھے پہنائی ہے، اتارنا نہیں ہے. اور عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قمیص کو اتارا نہیں کسی کے کہنے پہ. ان کو جواب دیا کہ تم محمد کے اس غلام کو جانتے نہیں ہو، میرا تعلق کیا ہے، اور تم کس کے خلاف بات کر رہے ہو، کس سے مخاطب ہو، کس کے خلاف بغاوت کرتے ہو. علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ عثمان ذو النورین کو جب وہ زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، گر گئے، گھر پہنچایا. ابن ادیس خطبہ جمعہ دے رہا ہے اور وہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کرتا ہے، تان کرتا ہے. ایک شخص آیا، امیر المومنین آپ پہ ابن ادیس تان کرتا ہے، برا بناتا ہے. فرمایا جھوٹ بولتا ہے، وہ اس کو علم نہیں کہ وہ کس انسان پہ اعتراض کرتا ہے، کس انسان پہ تان کرتا ہے. اس انسان پہ جس کو اپنی دمادی کے لیے محمد رسول اللہ نے منتخب کیا. اللہ کے نبی نے مجھ کو بیٹی دی، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت سب سے بہترین، سب سے باوقار، سب سے افضل میں تھا، تبھی محمد رسول اللہ نے مجھے اپنی بیٹی کے لیے منتخب کیا تھا، اپنا داماد بنایا تھا. اللہ کے نبی نے ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے رب نے نبی ایک کائنات کو حکم دیا کہ میرے محبوب عثمان کو اپنی دامادی کے لیے منتخب کر لو، کہ میں عثمان کو پسند کرتا ہوں تیری دامادی کے لیے. اس عثمان پہ اعتراض، اس عثمان پہ تان.
اور برا ہوتا انسان جس پہ پورا قرآن آیا، ہر بات اللہ اس کے سامنے بیان کرتا تھا، اور جب وہ عثمان کو اپنی بیٹی دینے لگے تو اللہ نے یہ نہ کہا کہ عثمان اس قابل نہیں، اس کو بیٹی نہ دو، کہا یہی نہیں ہے. ثم توفیت انکا ابنتہ اخری، جب پہلی بیٹی فوت ہو گئی تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے میری دامن سے دوسری بیٹی کو وابستہ کر دیا. سوچو تو صحیح، ایک برا آدمی جس کے دھوکے میں آدمی آ جائے، جس کے فریب میں آ جائے اور اس کو بیٹی کا رشتہ دے، دوبارہ سوچ سکتا ہے کہ ایسے انسان کو میں بیٹی کا رشتہ دوں؟ عثمان وہ کردار ہے، جب نبی کی پہلی بیٹی فوت ہوئی تو کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے میرے دامن سے دوسری بیٹی وابستہ کی، اور یہ کہتے ہوئے کہ عثمان، آسمان سے جبرائیل آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں عثمان کے دامن سے اپنی دوسری بیٹی وابستہ کر دو. عثمان تو وہ ہے، وہ اعتراض کرتا ہے مجھ پہ اعتراض نہیں بنتا، یہ محمد رسول اللہ پہ اعتراض بنتا ہے، ان پہ اعتراض نہیں بنتا، یہ رب پہ اعتراض بنتا ہے، اور میں تو رب اور رسول کا انتخاب ہوں. اللہ رسول نے کہ ایسے آدمی کو منتخب کیا تھا جس کو تان دیا جا سکتا ہے، جس کو تشریح کی جا سکتی ہے، جس میں انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی دی، فوت ہو گئی، میرا گلشن اجڑ گیا. اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا ایھا الناس زوجوا عثمانا، اور لوگوں اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دو. اللہ کی قسم اگر میری تیسری بیٹی ہوتی وہ بھی عثمان کے دامن سے وابستہ کر دیتا. میرا تو کردار یہ ہے. ابن عدیش کیا کہتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ کون کمینہ کمزرف آدمی ہے جو اس پہ تان کرتا ہے، جو محمد کا ایسا غلام، اللہ کا ایسا محبوب ہے جس کو اللہ بھی منتخب کرتے ہیں اور محمد رسول بھی منتخب کرتے ہیں، اس پہ تان. ارشاد فرمایا میں وہ شخص ہوں، زمانہ اسلام کی بات نہیں، میں نے تو زمانہ کفر میں بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا. میں نے زمانہ کفر میں بھی بدکاری نہیں کی، زنا نہیں کیا. میں نے زمانہ کفر میں بھی چوری نہیں کی، ظلم و ستم نہیں کیا. اور یہی نہیں، ولا مسست فرجی بیمینی، جب سے میں نے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا ہے، اللہ کی قسم اس ہاتھ کو میں نے اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی نہیں لگایا. میں تو ایسا قدردان ہوں محمد رسول اللہ کا، میرے اندر تو ایسی محبت ہے. ایسی عقیدت کا بندہ، ایسی محبت رکھنے والا کبھی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ ایسا قدم اٹھائے جو اللہ کو بھی محبوب نہ ہو اور محمد رسول اللہ کو بھی محبوب نہ ہو؟ کیا اعتراض کرتے ہو مجھ پہ؟ کیا تان رکھتے ہو مجھے؟ میں نے جب سے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا جس جمعے میں نے ایک غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد نہ کیا ہو. ساری زندگی جب سے اسلام کیا ہے. اور تم جو غلاموں کی زندگی بسر کرتے ہو، غلاموں کے غلام ہو، تم جیسے سینکڑوں لوگ میں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آزاد کیے ہیں. اور اگر کبھی ایسا وقت آیا کہ ایک جمعہ کو میں غلام نہ آزاد کر سکا تو ارشاد فرمایا اجمعہ فی الجمعۃ الثانیہ، دوسرے جمعہ میں میں نے 2 غلام آزاد کیے تھے. اور اللہ سے یوں ڈرنے والا، محمد سے یوں محبت رکھنے والا، محمد کا ایسا محبوب، اس پہ تان کیا جائے، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ کہاں گئی ان لوگوں کی غیرت؟ کہاں گئی ان لوگوں کی حیا؟ ان کو علم نہیں کہ عثمان کیا ہے،
رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام، یہ خادم، یہ محبوب، آقا کائنات کا دوہرا داماد، جس کو نبی کائنات ہونے پہ تیسری بیٹی بھی دینے کو تیار تھے، یا جن لوگوں کے سامنے حرف تنقید ہے، جن لوگوں کے ایمان کے متعلق اللہ نے پہلے ہی نبی کائنات کی زبان سے جاری کیا، ان ادرک المنافقون، اگر منافق چاہیں تجھ سے کہ یہ قمیص اتار دے، فلا تخلعہ لظالم، کسی ظالم کے لیے اس قمیص کو نہیں اتارنا۔ ارشاد فرمایا یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اور اپنے ایک ساتھی کو کہا جاؤ ان کو کہو اپنا کوئی منتخب شدہ انسان میرے پاس بھیجو جو مجھ سے بات کرے، اور یہاں اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق منافقوں میں سر خیل منافقین مالک اشتر تھا۔ بد نصیبی ہے کہ کچھ مسلمان، شیعہ کی بات چھوڑو، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے مخاطب ہوا جائے، سنی کہلانے والے، اہل حدیث کہلانے والے، بریلوی کہلانے والے اشتر کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور یہ منافقین کا سر خیل تھا جن کو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے منافق قرار دیا۔ یہ ان ملعونوں کا قائد تھا جن کو نبی کائنات کی زبان وحی ترجمان نے ملعون کہا تھا، یہ ان کا سردار تھا۔ آج یہ بد کردار لوگ، بد نصیب لوگ ایران سے پیسہ حاصل کر کے اپنے ضمیر کو فروخت کرتے ہوئے اپنے آپ کو منڈی کا مال بناتے ہوئے اشتر کو رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کو منافق کہا ہے، رحمت کائنات نے اس کو ملعون کہا ہے۔ یہ منافق اور ملعونوں کا سردار ہے جس کو اہل حدیث کہلانے والا اپنی زبان سے رحمہ اللہ علیہ کہتا ہے۔ تجھ پہ کیا بھیجوں میں جو محمد رسول اللہ کی زبان سے کہے جانے والے ملعون پہ اللہ کی رحمت بھیجتا ہے، منافق پہ اللہ کی رحمت بھیجتا ہے۔ ضمیر بھیج دیے ہیں، غیرت بھیج دی ہے، ایمان بھیج دیا ہے، بس دنیا کی دولت، مال و زر۔ ایسی کالی بھیڑیں اہل حدیثوں میں ہیں، دیوبندیوں میں بھی ہیں، بریلویوں میں بھی ہیں، جنہوں نے اپنے ضمیروں کو فروخت کیا ہوا ہے، اور وہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کی عزت سے کھیل رہے ہیں۔ ہم جی بڑے مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب نے پیغام بھیجا، لاؤ اشتر کو۔ مالک اشتر آیا، ارشاد فرمایا یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا مطالبہ ہے؟ کہنے لگا مطالبہ سیدھا سیدھا ہے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، ہم جس کو چاہیں خلیفہ بنا لیں۔ ارشاد فرمایا عجیب بات کرتے ہو، اس کا مطلب ہے جب بھی کوئی بدماش چاہے، بے راہ رو، باغی، گناہگار، مجرم اکٹھے ہو جائیں، وہ کہے کہ خلیفہ بدل دو، پھر خلیفہ کو بدل دینا چاہیے، اور مجھ سے یہ تمہارا مطالبہ نہیں بنتا، اس لیے کہ میرے آقا نے مجھے کہا تھا عثمان تجھ کو اللہ ایک قمیص پہنائے گا، اس کو اتارنا نہیں، اگر تو نے اتار دیا لا تدخلن الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل نہ ہو تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں چھوڑ دوں کس بنا پہ؟ کیوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے سزا دی ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کے سپرد کر دیں، یعنی بدماشوں کے سپرد، ڈاکوؤں کے سپرد، گنڈوں کے سپرد، اور جن لوگوں جو قبضہ گروپ تھے، ابن ابی بکر بہت بڑا قبضہ گروپ تھا، اور یہ اس کے قبضہ کی بنا پہ عثمان ذو النورین نے اس کو سزا دی اور یہ عثمان ذو النورین کا دشمن بن گیا۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے عثمان ذو النورین سے درے کھائے تھے۔ سبب کیا تھا؟ یہ رب کے بھاگی تھے،
یہ رسول کے باغی تھے، یہ دستور اسلام کے باغی تھے. سارے دستور اسلام کے باغی عثمان ذو النورین کے خلاف اکٹھے ہو گئے، جن کا ذکر محمد الرسول نے کئی سال پہلے کیا تھا کہ یہ منافق لوگ ہیں. کیوں تمہارے سپرد کر دوں؟ اور پھر یہ ہے کہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. فرمایا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جو چاہے گا اللہ ہوگا. اور ارشاد فرمایا سن لو، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا، البدایہ والنہایہ میں ہے، واللہ لئن قتلتنی لا تحابون بعدی ابدا ولا تصلون بعدی جمیعا ابدا ولا تقاتلون بعدی عدوا جمیعا ابدا. نہ تم محبت کرو گے ایک دوسرے سے، مخالف قاتل دشمن رہو گے، اور نہ اکٹھے نماز پڑھ سکو گے، اور نہ اکٹھے ہو کے دشمن کے خلاف جنگ کر سکو گے. آج اگر تم نے تلوار میرے خلاف اٹھائی، یہ تلوار تم میں ہمیشہ چلتی رہے گی. عثمان ذو النورین کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ تاریخ میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اور آ کے تاریخ بول بول کے کہتے ہیں عثمان کی زبان سے حق اور سچ نکلا تھا. آج تک مسلمان اکٹھے نماز نہیں پڑھتے منافق کرتے ہیں. منافق شیعہ کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور ان میں بھی منافق ان کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے ہیں. نہ ان کا ایمان ایک ہے، نہ ان کا قرآن ایک ہے، نہ ان کا رسول ایک ہے، نہ ان کا پیغام ایک ہے. منافقت کی بنا پہ دھوکہ دینے کے لیے لوگوں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. وگرنہ عثمان ذو النورین کی بات سونا پاچھے کا سونا. جو ارشاد فرمایا کہ تم اکٹھے ہو کے کافروں کے خلاف بھی جہاد نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. دیکھا نہیں آپ نے؟ اور نہیں کریں گے. ایسے بد کردار لوگ جنہوں نے اپنے ضمیر ایران کے آگے فروخت کیے ہیں، وہ ایران کی بات کرتے ہیں. آج تک ایران نے کیا کیا ہے؟ جب بھی پاکستان کے خلاف دشمنی کا موقع ملا ہے انہوں نے دشمنی کی ہے. اور عراق کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ یہ سارے معاملے وہ ہیں جن کو بیان کیا امیر المومنین عثمان ذو النورین نے. آج دل نہیں ملے ہوئے، محبتیں نہیں ہیں، ایک دوسرے کے قاتل ہیں، ایک دوسرے کی عزت کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے وقار کے دشمن ہیں. اور یہ قیامت تک ہوگا، کبھی یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے اور جس کو محمد رسول اللہ محبوب رکھتا ہے. نہیں اکٹھے ہو سکتے. منافقت ہے جتنی چاہیں کر لیں. آج بھی کیا ہے؟ ووٹ لینے والے بد نصیب یہی منافقت کرتے ہیں. ووٹ لینے انہوں نے، ان کو قسم دے کے پوچھو تمہارا دل چاہتا ہے ان کے ساتھ نماز پڑھنے کو؟ نہیں. اس وقت بھی منافق تھے جن کو کائنات کے آقا نے ننگا کر دیا کہ جو عثمان کے خلاف ان مقامات پہ آگے کھڑے ہوں گے وہ منافق لوگ ہیں. ارشاد فرمایا کچھ نہیں کر سکو گے. صحابہ پریشان ہوئے جب یہاں تک نوبت پہنچی. ابو ہریرہ آتے ہیں، امیر المومنین آپ قتال کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ ارشاد فرمایا نہیں ابو ہریرہ، میں قتال کا حکم. امیر المومنین باغی ہیں، منافق ہیں، زبان محمد پہ ملوٹ ٹکرے ہوئے ہیں، کیوں آپ اجازت نہیں دیتے؟ ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اس بات کی میں اجازت نہیں دے سکتا. زید بن ثابت آئے، انصار ساتھ ہیں، اللہ کے نبی کے محبوب، یہ تلواریں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، اور یہ وہ تلواریں ہیں جن تلواروں سے ان حصار کرنے والے کے آباء و اجداد کا خون آج بھی ٹپکتا ہے ہماری تلواروں سے.
جوتی کے زور پہ ہم نے ان لوگوں کو مسلمان کیا ہے، ان کا نفاق ظاہر ہو گیا ہے. میرے 7 انصار ہیں، اجازت. فرمایا زید اگر تم میرا حق سمجھتے ہو کہ میرا کچھ حق ہے، ابو ہریرہ اگر تم میرا حق سمجھتے ہو، میرا حق ہے کہ میں خلیفہ ہوں تمہارا، تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ چلے جاؤ، مجھے بچانے کے لیے، میری جان کی حفاظت کے لیے تلوار نہ چلاؤ. یہ بات تمام صحابہ میں ہوئی. مغیرہ بن شعبہ آئے، امیر المومنین آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ پریشانی ہے. کس بات کی پریشانی؟ اس کی امیر المومنین یہ مدینہ النبی کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، قتال کی اجازت دیں. فرمایا مغیرہ میں اپنی جان کو بچانے کے لیے محمد کے شہر کی گلیوں اور بازاروں کو انسانی خون سے نہیں رنگنا چاہتا. کوئی بات نہیں ہے، یوں کریں مکہ چلا جائیں، وہاں حاجی موجود ہیں، وہاں یہ لوگ آپ کے خلاف گستاخی نہیں کریں گے. ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ قریشی کی بنا پہ کعبہ کی بے حرمتی ہوگی، جتنا ساری دنیا کو اللہ عذاب دے گا اس اکیلے کو آدھا عذاب ملے گا. میں وہ بدنصیب انسان نہیں بنا چاہتا. معاویہ کے پاس چلے جائیں، وہ بہت طاقتور ہے، وفادار لوگ ہیں شام کے رہنے والے. ارشاد فرمایا تیری بات سچ ہے، لیکن میں محمد کے شہر کو چھوڑ کے کسی اور مقام پہ نہیں جا سکتا، موت گوارا ہے. کہاں ایسا لاؤ تو صحیح، کہو جو چاہو، بیان کرو جو چاہو، لیکن ایسا شہید لاؤ جس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے تلوار نکالنے والوں کو کہا کہ نہیں، اپنی تلواریں اپنے میانوں میں ڈالو، میرے لیے تلوار نہ لہراؤ، میں جانوں اور میرے اللہ. امیر المومنین آخر آپ اجازت کیوں نہیں دیتے؟ وہ بات کی امیر المومنین نے جو میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کہتی ہے لون و عثمانہ یتغیرو، اللہ کے نبی بات کرتے تھے عثمان کا رنگ متغیر ہوتا تھا. وہ کیا تھا؟ آج بتایا کہ میں نے اپنے آقا سے عہد کیا ہوا ہے، میں وہ عہد نبھاؤں گا، تلوار نہیں اٹھاؤں گا. یہ تھا وہ عہد جو محمد رسول نے عثمان ذو نورین سے لیا تھا کہ تلوار نہ اٹھانا، قتل و غارت نہ کرنا، لیکن اتارنا بھی نہیں ہے. کیا مطلب تھا؟ جو تیری قسمت نے اللہ نے وقار لکھا ہوا ہے، عظمت لکھی ہوئی ہے، وہ تیرے سر پہ تاج پڑنا ہی پڑنا ہے، لیکن میرے شہر کی گلیوں بازاروں سے انسانوں کے خون سے نہ رنگین کرنا. کوئی شہید، کوئی مظلوم، آدم سے لے کر محمد رسول تک، وہاں سے لے کر ذو نورین تک، ذو نورین سے لے کر آج تک دکھاؤ جس نے یوں اپنے آپ کو قربان کر دیا ہو لیکن تلوار نہ اٹھائی ہو. یہ تلوار نہ اٹھانے والا فقط دنیا میں ایک مظلوم ہے اور کوئی نہیں. عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات کو لکھ لو کہ میں کسی بھی انسان کے قتل کا حکم نہیں دے سکتا. منافق ہو، ملعون ہو، رب کے ہاں جائے گا، اجر پالے گا، معاملہ سیدھا ہو جائے گا. میں یہ نہیں کر سکتا. عثمان ذو نورین نے آنے والے لوگوں کو کہا حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں. سیدہ طاہرہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگا کہ اتنے دن سے بھوکا پیاسا تڑپ رہا ہے وہ انسان جس نے غریبوں کے گھروں کو اناج سے بھر دیا تھا، جس نے بھوکوں کو کھانا دیا، ننگوں کو کپڑا دیا، پیاسوں کو پانی دیا. آج وہ پانی کے لیے ترس رہا ہے اور آج وہ کھانے کے لیے ترس رہا ہے. ام المومنین، نبی کائنات کی بیوی،
مسلمانوں کی ماں خچر پہ سوار ہوتی ہے کہ میں عثمان کو یہ پانی پہنچا دوں، یہ تھوڑا سا کھانا پہنچا دوں. آئی یہی اشتر جس کو بد کردار بد نصیب سنی کہلانے والا رحمت اللہ علیہ کہتا ہے. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، اندھے ہیں یہ، ان کو علم نہیں تاریخ کیا کہتی ہے، دماغ خراب ہے ان کو علم نہیں کہ حدیث کیا کہتی ہے. آئی ام المومنین فضرب وجہہ بغلتہا، یہ اشتر آگے بڑھتا ہے، اپنی ماں کی خچر کے منہ پہ زور سے لاٹھی مارتا ہے. مورخ کہتا ہے، راوی کہتا ہے کہ گرتی گرتی بچی، لوگوں نے سنبھالا تو کہتی ہیں ردونی لا یفضحنی ھذا الکلب. اور جس کو ماں کتا کہتی ہے اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے تجھے شرم نہیں آتی، تیری غیرت بیدار نہیں ہوتی. اس بد کردار کو کہتی ہو رحمت اللہ علیہ، جس کو نبی کی بیوی نے، تیری ماں نے، میری ماں نے کتا کہا تھا. لا یفضحنی ھذا الکلب، یہ کتا کہیں میری عزت کو پامال نہ کرتے، مجھے لے چلو. ایسے بد کردار انسان کو اگر کسی کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں وہ کائنات کا بدترین انسان ہے، اور محض ضمیر فروش، ایمان فروش، غیرت فروش، جس نے ایران کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیا اور آج محمد الرسول اللہ کے صحابہ پہ اعتراضات کر رہے ہیں، کہتے ہیں سنی ہیں ہم. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آتے ہیں، مشورے دیتے ہیں. عثمان ذو النورین کو عبداللہ بن سلام آئے، اجازت چاہی، ارشاد فرمایا عبداللہ میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں جو میرا حق تجھ پہ ہے. حق کا نہ تاریخ نے بتلایا نہ کسی حدیث نے، کیا حق تھا یہ کسی نے نہیں بتلایا. حق کا واسطہ دیتا ہوں جو میرا تجھ پہ ہے، میرے لیے تلوار نہیں چلانی. سر جھکایا. امیر المومنین ذو النورین کہتے ہیں کہ عبداللہ آج رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے ہیں. اس کھڑکی سے محمد رسول اللہ نے مجھے دیکھا اور ارشاد فرمایا یا عثمانو. میں نے چہرہ اٹھایا، اور محصوروں کا، تجھے ان بد کرداروں نے محصور کر لیا ہے، پیاسا رکھا ہے. نام اللہ کے رسول ایسی بات ہی ہے، میں پیاسا ہوں، میں بھوکا ہوں. فرمایا وَأَدْلَا دَلْوَا، خواب میں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول لٹکایا. ادلا دلوا فیہ ماؤن، اس میں پانی تھا. فشربتو، عبداللہ میں نے وہ پانی پیا. اللہ کی قسم پیا تو اس وقت تھا نا جب سحری کا وقت تھا، رات کا وقت تھا. اب بھی میں اس پانی کی لذت اور تر و تازگی اپنے اندر پا رہا ہوں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب کو اور اس انداز کو، اسی واقعہ کو ان کی بیوی یوں بیان کرتی ہے. نالا بن فرافسا ان کی بیوی ہیں، کہتی ہیں کہ عثمان اپنی شہادت کے دن سے ایک دن پہلے روزہ سے ہیں، روزہ تو بہت رکھتے تھے. جب افطار کا وقت ہوا نہ گھر میں پینے کو کچھ تھا اور نہ کھانے کو. عثمان ذو النورین نے ان لوگوں کو آواز دی کہ مجھے میٹھا پانی دو، میں نے روزہ افطار کرنا ہے. کہنے لگے گھر کے کنویں سے کر لو. اور گھر کا کنواں کیا تھا؟ جہاں گندگی ڈالی جاتی تھی، گھر کا کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا تھا، وہاں سے پی لو. کس کو کہا؟ اور جس کے صدقہ سے ملنے والا کنواں آج یہ بد کردار گھٹا گھٹ پیتے تھے، اس مسجد سے جس کو عثمان نے بنایا یہ نماز پڑھتے ہیں. نہ عثمان کو نماز کی اجازت ہے، نہ اپنے مال سے خرچ کیے ہوئے کنویں کا پانی پینے کی اجازت ہے. اس سے بڑا مظلوم کائنات میں کون؟
انتہا ہے ظلم کی، لیکن تلوار نہیں اٹھائی۔ آپ نے ڈھونڈ کے مجھے وہ مظلوم دینا ہے جس نے تلوار نہ اٹھائی ہو۔ اس نے تلوار نہیں اٹھائی جبکہ سینکڑوں لوگ مرنے اور کٹنے کے لیے حاضر تھے۔ کہا نہیں، ایسا مظلوم کائنات میں کوئی نہیں، چشم فلک نے نہیں دیکھا، اس زمین کی دھرتی نے نہیں دیکھا۔ کہا اس کنویں سے پی لو جہاں گندگی ڈالتے ہو۔ نائلہ کہتی ہیں کہ عثمان نے اس دن روزہ افطار نہیں کیا۔ کرتا کسے؟ نہ کوئی روٹی کا ٹکڑا، نہ کوئی پانی کا گھونٹ، ویسے ہی سو گئے۔ کہتے ہیں کہ سحری کے وقت میں نے دیکھا کہ ہمسایوں کے گھر سے آواز آتی، چلتے پھرتے لوگ نظر آئے۔ میں نے ان کو آواز دی کہ تھوڑا سا میٹھا پانی دو عثمان کے لیے۔ انہوں نے پیالہ ایک بھر کے دیا کہ یہ لیں۔ کہتی ہیں میں عثمان کے پاس آئی، اٹھایا، یہ پانی میٹھا لائی ہوں، پی لیں۔ انی اصبحت صائما۔ کہا نائلہ میں نے تو صبح کی ہے روزے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ عرض کی امیر المومنین، نہ کوئی کھانے والا کھانا لے کے آیا، نہ کوئی پانی لے کے آیا، نہ آتا کسی کو دیکھا، نہ جاتا کسی کو دیکھا۔ کہاں سے آپ نے روزہ رکھ لیا ہے؟ کیسے روزہ رکھ لیا آپ نے؟ ارشاد فرمایا کہ نائلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں ہے، اور خواب میں رسول اللہ عثمان کو ملتے ہیں، اور نتیجہ وہ ہوتا ہے جو بیداری میں ہوتا ہے۔ عثمان کا یہ شرف اور فضل ہے۔ اللہ کے نبی آئے، اطلع علیہ من ھذا السقف، اس چھت سے مجھے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھانکا، اور ان کے ہاتھوں میں ایک پانی کا برتن تھا۔ اشرب یا عثمانو، عثمان یہ پی لو۔ کہتے ہیں شرب تو، میں نے وہ پانی پیا، اتنا پیا کہ سارے وجود میں تر و تازگی آ گئی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا عثمان، اس قوم نے تیرا محاصرہ کیا ہوا ہے اور تجھ پہ الزام تراشی کرتی ہے، تجھے برا بناتی ہے۔ اللہ کے نبی ہاں کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا خواب میں، اللہ کے نبی نے کہا عثمان ان قاتلتہم فنصرت وَإِن تَرَكْتَهُمْ افطرت عندنا، اگر تم ان کے خلاف قتال کرو گے، اللہ کے نبی کا پیغام حق جب خواب میں ملتے ہیں، کہا میں ہی ہوتا ہوں، کوئی دوسرا میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ فرمایا اگر تم ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے، میں محمد تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تم فاتح بن جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر اس کے باوجود تم ان کے خلاف اقدام نہیں کرو گے تو آج روزہ ہمارے ساتھ آ کے افطار کرو گے۔ اپنی بیوی کو کہا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا پیغام۔ اس مظلوم نے باہر جھانکا، جہاں جھڑپیں ہو رہی ہیں، غلام ہیں، اللہ کے نبی کے کچھ صحابہ ہیں جنہیں کہا چلے جاؤ لیکن پھر بھی نہیں گئے۔ ارشاد فرمایا اپنے غلاموں کو، میرے غلاموں میرے لیے تلوار چلاتے ہو؟ غلام بیٹا ہی ہوتا ہے جس کو خریدا ہوا ہوتا ہے، اور وہ وفادار غلام تھے۔ کہا خبردار، تمہیں میں یہ پیغام دیتا ہوں، جو میرا غلام تلوار اپنی میان میں ڈال لے میری طرف سے وہ آزاد ہے۔ اور صحابہ کو کہا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، سیدنا حسن، ایسے صحابہ کو کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تلوار میرے لیے نہ چلاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔
یہ کون کہتا ہے؟ 44 لاکھ مربع میل جس نے فدا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کیا. چلے جاؤ، کوئی میرا دفاع نہ کرو. ان لوگوں کو بھیجا، قرآن کھولا، نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا. یہ باغی، یہ قاتل جن کو رب کے نبی نے منافق کہا، کسی بھی شہید کے قاتل کو محمد رسول اللہ نے منافق نہیں کہا. کسی بھی شہید کے قاتل کو محمد رسول اللہ نے ملعون نہیں کہا. اٹھاؤ کتابیں، حدیثیں، تاریخیں دیکھو. اگر کسی شہید کے قاتلوں کو کہا وہ عثمان ذو النورین ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں. آئے ابن ابو بکر نے عثمان ذو النورین کی داڑھی سے پکڑا اور کھینچا. تو نے جو کچھ کیا ہے تمہیں علم ہے. فرمایا اللہ کے قانون کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو. تو ڈاکو تھا، قبضہ گروپ تھا، تیری بدماشی کی بنا پہ تجھے سزا دی تھی. جو قرآن کہتا ہے، جو محمد رسول اللہ نے کہا، وہ قانون نافذ میں نے کیا. اس بنا پہ دشمنی کا اظہار کرتے ہو. شرم کرو. تیرا باپ ہوتا تو وہ عثمان کی داڑھی کو یوں نہ پکڑتا. جانے لگا، لوگوں نے روک لیا. مورخ ہے، مختلف تاریخ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ابو بکر نے عثمان ذو النورین کی کان پڑی پہ خنجر کا وار کیا. منہ سے نکلا بسم اللہ توکلت علی اللہ. دوسری طرف کنانا نامی ایک خنزیر بڑھتا ہے، اس نے وار کیا. عثمان کہتے ہیں سبحان اللہ. وار کھاتے ہیں، خنجر کھاتے ہیں، وجود تڑپتا ہے، زبان سے بس اللہ کا نام نکلتا ہے. ہائے وائے نے کیا. ایک اور بد کردار آیا، سواد بن حمران تڑپتے ہوئے خلیفہ پہ تلوار کا وار کرتا ہے. پسلیاں کاٹ دیں، پھر تلوار آگے بڑھائی، پیٹ میں گھونپی. ایک اور غافقی نامی خنزیر آتا ہے، سریا مارا عثمان ذو النورین کے سر میں. اور مورخ کہتا ہے قرآن میں جو گود پڑا ہوا تھا، گود میں قرآن پڑا ہوا تھا، اس کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار کے دور کرنے کی کوشش کی. یہ مسلمان ہیں، ان کو مسلمان کہتے ہو، ان کا دفاع کرتے ہو. ایرانی غلاظت کھا گئے اور صحابہ کا مقابلہ کرتے ہو، ان پہ اعتراضات کرتے ہو. یہ مسلمان ہے جس نے قرآن کو دیکھتے ہوئے ٹھوکر ماری اپنے پاؤں سے. یوں عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں. مقابلہ کے لیے لوگ آئے، کہا کوئی نہ مقابلہ کرے، میں ان کا مقابلہ کروں گا. ان کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر کے محمد کے ساتھ اپنے روزے کو افطار کروں گا. عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان جب تو قتل ہوگا تو آسمان کے فرشتے تیرا جنازہ پڑھیں گے. حاکم کی روایت ہے، صحیح روایت. فرشتے آسمان کے تیرے جنازہ پڑھیں گے. اور جنازے میں جو 2-4 شخص شامل تھے، 5، وہ کہتے ہیں کہ اچانک ہمیں پیچھے آہٹ آئی، ہم نے سمجھا کہ وہی آ گئے جو بار بار جنازہ روک کے اوپر پتھراؤ کرتے ہیں، مرنے کے باوجود بھی پتھراؤ کرتے ہیں لاش پہ. سمجھا وہ آ گئے ہیں، لیکن مڑ کے دیکھا کچھ نہیں. یہ کون ہے؟ صحابی نے کہا یہ تو محمد کریم نے پہلے ہی کہا تھا کہ تیرا جنازہ فرشتے پڑھیں گے. یہ وہ فرشتے ہیں آسمان کے جو عثمان کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے. اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان قیامت کو جب شہداء اللہ کے دربار میں آئیں گے، مظلوم شہیدوں کا تو سردار ہوگا. صحیح کھری پکی حدیث، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مظلوموں کا حشر کے دن تو امام ہوگا. یہ ہے وہ پیغام جو میں نے ابتدا میں کیا تھا کہ تجھے صبر کرنے پہ وہ درجہ ملے گا، کسی شہید کو وہ درجہ نہیں مل سکتا. وہ درجہ کیا تھا؟ قیامت کے دن مظلوموں کی سرداری، قیامت کے دن مظلوموں کی قیادت
جو اللہ نے محمد رسول اللہ کے اس غلام کو دی ہے۔ یہ شہادت وہ ہے جس شہادت نے وہ کچھ حاصل کیا، وہ کچھ پیدا کیا جس کو کوئی پیدا نہیں کر سکا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن پہ آسمان کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں پہ درود پڑھتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ دل میں ایمان ہو، دل میں قرآن ہو، دل میں محمد رسول اللہ کی محبت ہو، اور اسی محبت میں اس جہان کو خیر بات کہتے ہوئے اگلی نگری میں چلے جائیں۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان اور با کردار مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔